اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ صف کی اس مرکزی آیت پر گفتگو کر رہے تھے اور تقریباً پونی آیت پر ہم نے گفتگو کر لی تھی اور اس کا آخری ٹکڑا رہ گیا تھا۔ تو مجھے اب یاد نہیں کہ پچھلے کتنے ماہ سے ہم اس آیت کے اوپر یا سورت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ بات کہی جا چکی کہ یہ مرکزی آیت ہے قرآن حکیم کی۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کی اس خلافت کے اوپر جو پردے پڑ گئے تھے، جو چیزیں لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پرورٹڈ کر دیا تھا چیزوں کو، اس کو پردے ہٹا کر شاہ ولی اللہ نے اس کی اہمیت کا ازالہ کیا، اجاگر کیا، اور اس جو اہم ترین قرآن حکیم کی آیتیں وہاں لکھی ہیں ان میں سے پہلی آیت یہی لکھی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بتاتے ہیں کہ ایک جگہ شاہ ولی اللہ نے اس آیت کو قرآن حکیم کی مرکزی آیت بھی قرار دیا۔ یہ ساری باتیں میں صرف حوالے دیتا جا رہا ہوں، ہم ان پر گفتگویں کر چکے ہیں۔ اور اسی آیت کو مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ نے عالمی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دیا، اور یہ تین جگہ یہ آیت آئی ہے، ایک سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، اور پھر یہاں پر۔ تو اس کا جو حصہ پڑھ چکے تھے، اب ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، صرف حوالہ دیتے ہوئے میں آخری حصے کی طرف آؤں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی وہ جس نے کہ یہ وہ کون، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ۔ واللہ متم نورہ، پچھلی آیت کا جو اختتام ہوا تھا واللہ متم نورہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، تو اس کا مرجع جو ہے وہ اس طرف لوٹتا ہے، یعنی اس سے مراد اللہ ہے، یعنی وہ اللہ جس نے ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسولہ، رسول کو، اور رسول سے مراد یہاں اس پر بھی اجماع ہے کہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو 313 کے قریب رسول گزرے، لیکن جو خصوصی رسول کی نسبت ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوئی۔ یعنی ویسے حضرت آدم کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم و صفی اللہ، نوح و نجی اللہ، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، لیکن محمد رسول اللہ۔ یعنی رسول کا جو وہ تمام و کمال جو کیفیت ہے، جو چیز ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالہدا، اس سے مراد قرآن حکیم، الہدا، دی گائیڈنس۔ ویسے تو ہدن ہدایت، اس سے مراد ساری پچھلی کتابیں بھی آتی رہی ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ ذکر آتا رہا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کی تورات بھی اور ہم نے نازل کی انجیل بھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور تھی، لیکن الہدا کس کو کہا گیا؟ قرآن حکیم کو، دی گائیڈنس۔ و دین الحق، اب یہاں تک ہماری الہدا تک بات ہو چکی تھی، دین حق پر بات ہم نے، یہ آیت کا ترجمہ تو ختم کر دیا تھا ختم، لیکن دین حق سے بات آگے چلانی تھی۔ دین حق، دین الحق ہے، یہ مرکب اضافی، حق کا دین، سچ کا دین، لیکن عربی میں بعض اوقات مرکب اضافی کا ترجمہ مرکب توصیفی میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی لفظی ترجمہ یا مرکب اضافی کے اعتبار سے کریں گے دین الحق، حق کا دین، لیکن ترجمہ جو ہو جائے گا سچا دین، یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، سچا دین۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اس پر میں یہ ضمیروں اور چیزوں کو، ترکیبوں کو زیادہ جو ہے وہ واضح کروں گا، تاکہ اس آیت کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ ختم ہو سکے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی ہیں بدلہ، دیناہم کما دانو،
ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسا کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور اسی انداز میں، یا جس کو ایک محاورے میں ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور عدلے کا بدلہ، یہ سارے مفہوم میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے دین کے لفظی معنی. لیکن اس کا بدلے کے معنوں میں یہ کہاں استعمال ہوا قرآن حکیم میں؟ مالک یوم الدین. ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بدلے کے دن کا مالک. لیکن بعض اوقات اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے وقاص صاحب کرنے لگے تھے، کیا جی؟ ہاں، روز جزا کا مالک. تو یہ فرق کیا آ گیا؟ یہ فرق کیوں ہوا دونوں ترجموں میں؟ بنیادی مفہوم تو ہے نا بدلہ، ٹھیک ہے نا. اور بدلے کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک. اچھا، اس سے مراد جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اس دین قانون کے معنوں میں. قانون کے معنوں میں کیسے؟ کہ بدلہ دیا جاتا ہے کسی قانون کی بنیاد پر. دیکھیں نا، آپ نے ریڈ سگنل کراس کیا تو کوئی سزا ملے گی نا. تو جزا سزا ہوتی ہے کسی کا، اللہ نے کوئی قانون دیا تو جس کی بنیاد پر وہ جزا و سزا دے گا نا، بدلہ دے گا، اچھے کا اچھا اور برے کا برا. قانون توڑا ہے اگر تو. ان معنوں میں بھی قرآن حکیم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے. سورہ یوسف میں وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو اختیارات تھے مصر میں، وہ ڈیلیگیٹڈ تھے بادشاہ کی طرف سے، وہ خود بادشاہ نہیں تھے. تو دین فی دین الملک، وما کان لیاخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، روک سکتے تھے. فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق انہیں اختیار نہیں تھا کہ انہوں نے کام کس کے اندر کرنا تھا، جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے تحت فیصلے کرنے تھے، جو بادشاہ نے پاور ڈیلیگیٹس کی تھی. تو بادشاہ کے قانون کے تحت وہ بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. لہٰذا ہم نے انہیں ایک ترکیب سمجھائی. اور ترکیب کیا کی انہوں نے؟ اپنے بھائی کی بوری میں وہ پیمانہ رکھ دیا اور پھر انہی سے فیصلہ کروایا کہ جس کی بوری سے نکلے اس کا بدلہ کون ہے. انہوں نے کہا وہی ہے، جس کی بوری سے نکلے وہ اسی کو بدلے میں رکھ لو. فیصلہ ہو چکا، لہذا اسی کی بوری سے نکلا. تو اس کا مطلب ہے قانون. اسی سے مونارکی سمجھ لیں، دین الملک، ملوکیت. کسی شخص کو جو بھی وہ قانون دے اس کے تحت زندگی گزارنا، اطاعت. اب جیسے جزا و سزا سے نکلا قانون، تو ایسے قانون سے کیا شے نکلی؟ اطاعت. یعنی اطاعت یہ ہے اس بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے قانون کا کیا مطلب ہے؟ اس بادشاہ کی اطاعت کرنا. تو اسی لیے قرآن حکیم میں یہ لفظ پھر دین اطاعت کے معنوں میں بھی آیا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین لہ الدین، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اطاعت کرے بالکل خالص ہو کر، اس کی اطاعت کرے اللہ کی. تو اب دین کے ان لفظی معنوں سے اصطلاحی معنی کیا بنے؟ بطور اصطلاح جب دین کو استعمال کیا گیا، کسی ایک ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے تحت اپنی زندگی گزارنا، اس کے قانون کے تحت، یہ دین کہلایا. تو یہاں معنی ہو گیا دین الحق، یعنی سچا دین. تو کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے تحت اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا، یہ دین کہلائے گا. اصل میں افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کے ساتھ دین کی لفظ کی بجائے مذہب استعمال ہونا شروع ہو گیا. اچھا، یہ دور جدید کی اصطلاح ہے اس وقت ایڈیمز ہے. حالانکہ یہ اسلام کے ساتھ دین کی اصطلاح کہیں نہیں استعمال، مذہب کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی. لیکن آج کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اسلام. ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ مذہب. ہاں نہیں، ویسے بول چال میں بھی پوچھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اسلام. دنیا میں یہی کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے.
آج کی دنیا میں مذہب کہتے ہیں، یعنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو آج کی دنیا میں مذہب کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام اصل میں سیکولرزم بھی ہے۔ سیکولرزم کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ذاتی ہے، ایک اجتماعی ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق تین چیزیں ہیں، ایک اس کے عقائد ہیں، ایک اس کے موڈز آف ورشپ ہیں، اور ایک سوشل کسٹم ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان آج مذہب کے طور پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس کے جو تین حصے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشی نظام اور اس کا سماجی نظام، یہ انسانوں کے مل کر بنایا جائے گا۔ اسٹیٹ بنائے گی، انسان مل کر فیصلہ کریں گے۔ اس میں کسی مذہب کو، کسی اللہ کو، رسول کو، کسی آسمانی ہدایت کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا تو آج کے معروف معنوں میں مذہب انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق بحث کرتا ہے، اور اس کا اثر اس قدر غالب ہے پوری دنیا میں کہ آج خود مسلمان بھی اپنے مذہب کو مذہبی قرار دیتے ہیں، اپنے دین کو۔ یہ ایک فرق رہا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ہے۔ اچھا، آگے آ گیا لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ اب سارا جو چکر دنیا نے چلایا ہے، یہ جو دین کی اقامت ہے، فرائض ہیں، اس سے بچنے کے لیے سارے چکر ان ضمیروں کے ساتھ چلائے۔ لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ اب اس کے امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں ان ضمیروں کو، تاکہ وہ غالب کر دے۔ وہ کون؟ اللہ۔ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا۔ اچھا، کس کو غالب کر دے اللہ؟ دین کو یا ارسل رسولہ، دونوں چیزیں آ گئی نا۔ وہ غالب کر دے، اللہ غالب کر دے، یعنی کس کو؟ رسول کو۔ یا اللہ غالب کر دے دین الحق، دین کو۔ دونوں مفہوم ہو گئے۔ یا پہلے وہ کا مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بجائے آپ رسول کو لے لیں، تاکہ وہ غالب کر دے، یعنی رسول غالب کر دے کس کو؟ دین کو یا اللہ کو۔ اچھا، بہرحال جو بھی مفہوم لیں، اس سے آخر میں جا کر مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لِیُظْہِرَہُ۔ اچھا، اصل میں جنہوں نے فرق کو نکالا ہے دور میں، وہ ہے کیا؟ سارے مفہوم میں پھر آگے جائیں گے تو بات یہی بن سکتی ہے، لیکن وہ انہوں نے فرق کو نکالا کہ یہ اصل میں تکوینی تھا، یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یعنی دنیا میں نہیں ہے۔ تکوین اور تشریح کی سطح پر سمجھتے نا، ایک ہے اللہ تعالیٰ ہی اوپر سارا کچھ کر رہا ہے۔ وہ ہے نا وَإِذْ رَمَيْتَ، کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں، اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ غزوہ جو بدر میں تبصرہ آیا نا، اللہ یہ کہتا ہے تم نے انہیں نہیں قتل کیا، اللہ نے۔ تو ہر چیز کا کرنے والا تو اللہ ہے ہی ہے تکوینی سطح پر۔ لیکن یہاں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے کہ نہیں؟ تکوینی سطح پر تو وہی رازق ہے، تو پھر آپ دفتر میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ نوکریاں کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس کا وہی مطلب لیا جائے جو تکوینی لیتے ہیں، تو پھر یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ تو بچے اس نے دینے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر شادی کیے آپ کو دے دے؟ کو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لیکن اس نے اس کا ایک پروسیس بنایا ہے، اس نے ایک قانون اس دنیا میں بنایا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ الدین کلہ، اب ذرا اس کو مزید اس کے ساتھ بھی جوڑیں گے تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، رسول کو کر دے، دین کو کر دے، اللہ کو کر دے، لیکن آگے کس پر؟ الدین کلہ۔ اچھا، یہاں پر الدین کلہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بالکل ابتدا میں جو تراجم ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشہور ترجمہ تو شاہ عبد القادر کا ہے، معجزہ القرآن۔ انہوں نے ذرا با محاورات ترجمہ کیا ہے، اور ایک کیا ہے شاہ رفیع الدین نے۔ شاہ رفیع الدین نے جو کیا ہے وہ لفظی ترجمہ کیا ہے۔ مطلب دنیا میں یا بر عظیم پاک و ہند میں جس کسی نے بھی ترجمہ کیا ہے تو اس کے ماخذ یہی دونوں تراجم ہیں، انہی سے استفادہ کیا ہے۔
تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے خاص کر لفظی اعتبار سے شاہ رفیع الدین نے، الدین کل ہی، الدین کے اوپر سب دین کے، اوپر دین سب کے، الدین کل ہی اوپر دین سب کے۔ شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبد القادر نے کیا موعظہ القرآن میں کہ ہر دین پر، اور ایک جگہ انہوں نے کیا سب دین پر، چونکہ یہ آیت 3 جگہ آئی ہے، 2 جگہ انہوں نے کیا ہے ہر دین پر اور ایک جگہ کیا ہے سب دین پر۔ یہاں سورہ صف میں سب دین پر کیا ہے، ہر دین پر۔ اچھا، اسی کو ویسے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی اس عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ انہوں نے ترجمہ جو کیا اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے مشہور ہے تفسیر عثمانی میں، اور ماخذ ہے وہی باقی تراجم کا۔ اس کے پہلے چند پاروں کے حواشی تو انہوں نے خود لکھے ہیں، باقی مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھے، لیکن ترجمہ انہی کا ہے۔ تو انہوں نے بالکل صاف واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ شاہ عبد القادر کا۔ لیکن زبان کا چونکہ 100 سال گزر چکے تھے، محاورہ تبدیل ہو چکا تھا۔ شاہ عبد القادر کا اور شاہ رفیع الدین کا ترجمے یہ شائع ہوئے ہیں 1805-1808 میں، ایک 1805 میں ہوا، ایک 1808 میں ہوا، یعنی ایک لفظی بھی اور بامحاورہ بھی۔ تو یہ شیخ الہند کا ترجمہ قریباً 1919 میں شائع ہوا، تقریباً 100، 110، 112 سال کا فرق پڑ گیا تھا، اور زبان کا محاورہ چینج ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ وہی ہے، لیکن اس کو میں نے جدید اسلوب اور آج کے محاورے میں تبدیل کیا۔ اگرچہ اس کو دیکھیں گے تو پھر 100 سال گزر چکے اتنے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ محاورہ تو ترجمہ انہوں نے کہا، اصل میں آدمی کسی سے لے اور یہ تسلیم کرے، یہ اس کی عظمت ہوتی ہے، ورنہ وہ لکھتے ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ اور عالم تو وہ کتنے بڑے عالم تھے کہ آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں ان سے، کہ اس وقت جتنے بڑے دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء ہیں یہ سارے کے سارے ان سے، یہ حسین احمد مدنی ہوں، یہ اشرف علی تھانوی ہوں، اسی طرح مولانا کفایت اللہ ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، عبید اللہ سندھی ہوں، ایک ایک جس کا بھی نام، مولانا الیاس ہوں، سارے کے سارے کہاں سے؟ تو ذرا اندازہ کریں جس کے یہ شاگرد ہوں وہ خود کیا بلا ہوں گے، لیکن وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ان کا ہے۔ اچھا، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ اور واضح کر دیا، انہوں نے اس کو لام جنس لیا، انہوں نے کہا کہ کل جنس دین پر، انہوں نے جو ترجمہ کیا کل جنس دین پر، لام جنس اس کو لیا۔ لام جنس آپ مراد لیں گے اس طرح کے جیسے مضمون ہوتا ہے نا، آ کاؤ اور دی کاؤ، وہ پورا کر کے جب آپ لیتے ہیں تو اس میں فرق آتا ہے کہ یہ کاؤ میں یہ صفات ہوتی ہیں، یہ ہر کاؤ میں ہوتی ہے۔ تو کل جنس دین پر انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ اچھا، اسی میں اب اس بات کو سمجھے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ اب یہاں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ واضح ہوتی ہے، اس کو غالب کر دے کس پر؟ کل دین پر، اوپر دین سب کے۔ وہ اللہ غالب کر دے، رسول کر دے، اس کے دین کو کر دے، بات تو ایک ہی آ جائے گی، یعنی جتنے بھی۔ اب ذرا اس حساب سے دیکھیں آگے کیا کہا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہاں یہ مشرکون کیوں آیا؟ شرک کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہاں شرک کے مفہوم کیا ہوں گے دین کے ساتھ؟ ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا سورہ فاطر میں یا سورہ سبا میں یہ آیات آئی ہیں، دیکھو مسلمانوں ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا دین ہے وہ بھی ہے جی، اور دیکھو تم اس طرح کے مشرک نہ ہو جانا۔
شرک دوئی ہے نا، دین کیا ہے؟ واحد۔ پورے قرآن حکیم میں لفظ دین جمع کے سیغے میں نہیں آیا کہیں، واحد کے سیغے میں آیا۔ ادیان ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، دین واحد کے سیغے، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دین اسلام سے مراد ہے کہ اس میں ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، سارے ایک ہی۔ اور جن لوگوں نے اس کو فرقوا دینہم تقسیم کر دیا، یہ شرک ہے۔ اس کا ذرا اگر تاریخی اعتبار سے بھی ہم جائزہ لیں تو خلافت راشدہ کی ایک امتیازی شان ہے، اور وہ امتیازی شان کیا ہے کہ ایک ہی شخص میں وہ وحدت تھی۔ وہی شخص کیا ہے؟ عالم دین بھی وہی ہے، چیف جسٹس بھی وہی ہے، اور خلیفہ بھی وہی ہے، انتظامی سربراہی بھی وہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی وہی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جو آگے بڑھے تو اب یہ جو وحدت تھی یہ دوئی میں تقسیم ہوئی کہ یہ علمی قیادت علیحدہ ہے اور سیاسی قیادت علیحدہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی چاہے جتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لوگ فتویٰ تو اس سے نہیں پوچھتے تھے نا۔ فتویٰ کس سے؟ امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے۔ فتویٰ تو لوگ ادھر پوچھ رہے ہیں، لیکن سیاسی سربراہ کس کو مان رہے ہیں؟ تو لہذا تقسیم ہو گئی کہ نہیں؟ اور پھر فردر تقسیم کیا ہوئی؟ ان علماء میں بھی تقسیم ہو گئی، دین والوں میں بھی، کہ یہ علماء ہیں جاننے والے اور یہ ہے صوفیاء۔ یہ علم بھی ہو گیا کہ ایک یہ ظاہری ہے اور ایک کیا ہے؟ باطنی۔ وہ توحید سے ثنویت اور اس سے بھی تثلیث وجود میں آ گئی۔ جو دین تقسیم ہوا ہے اور چلا ہے ہمارے تک، تو یہ تثلیث تک آگے تک بڑھتی گئی کہ یہ دین ایک شے ہے، اسے تقسیم نہ کر دینا۔ اور پھر ہمارے ہاں آ کر تو اس کا غلبہ بہت زیادہ ہوا جب عیسائیت پوری ورلڈ میں غالب آئی ہے۔ تو عیسائیت میں چونکہ کوئی دین تو تھا ہی نہیں، عیسائیت میں تو خالی عقیدہ ہی عقیدہ ہے۔ شریعت سینٹ پال نے منسوخ کر دی، باقی پھر پیچھے رہ کیا جاتا؟ ایک عقیدہ، اس کے بنیاد پر وہ چل رہا تھا، اور لہٰذا وہ مذہب قرار پایا۔ اور ذاتی زندگی کے متعلق ہے، تم 3 کو مانو گے، 6 کو مانو گے، 10 کو مانو، مانتے رہو۔ عقلی منطقی ٹھیک ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس کو، تمہاری ذاتی مسئلہ ہے۔ تمہیں گالی دے رہے ہیں یا تم ان کو دے رہے ہو، یہودی تمہیں دے رہے ہیں، یہ پرسنل ہے۔ ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، وہ اس پر چلے۔ تو یہ تقسیم آئی تھی، اور یہ غلبہ ہوا پھر یہاں پر پورے طور پر ورلڈ وائز، جس کو پھر کہا یہ بھی گیا کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے سبب، کرتوتوں کے سبب پھر دنیا میں فساد پھیل گیا۔ یہ تقسیم انہوں نے خود کی ہے۔ اب ذرا اس دین کے اعتبار سے ذرا ہم اپنا جائزہ لیں تو اس کی ٹاپ کی مثال ہماری تقسیم کی بن جاتی ہے، دین وحدت۔ دیکھیں پرسنل لائف میں تو میں نے کہا 3 چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عبادات، موڈز آف ورشپ، اور سوشل کسٹم، رسومات۔ عقائد ہے، کسی کو ماننا، 1 کو مانو یا 10 کو مانو یا 20 کو مانو، عقیدہ رکھتا ہے ہر آدمی، اسی عقیدے کے تحت مسجد، مندر سے نگاہ جہاں بھی جاؤ اپنے اپنے طور طریقے پر کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سوشل کسٹم۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، جوان ہوا ہے تو شادی کیسے کرنی ہے، مندر میں جانا ہے یا پھیرے ڈالنے ہیں یا نکاح پڑھوانا ہے، یا مر گیا ہے تو کیا ہے، بہانا ہے، دفنانا ہے، جلانا ہے، یا اونچی جگہ پر رکھ کر پرندوں سے اڑوانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنا اپنا طور طریقہ آ گیا۔ یا ابھی جیسے طارق صاحب بات کر رہے تھے کہ سمندر میں ڈبونا ہے، اس کو دیکھیں وہ راکھ ڈبونی ہے یا پوری لاش ڈبونی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار۔ اور ادھر سے کیا ہے، اجتماعی طور پر اس کا سیاسی نظام کیا ہو، معاشی کیا ہو، معاشرتی کیا ہو۔
تو توحید تو ان ساری جگہوں پر آئے گی، اس کا پھیلاؤ ساری جگہوں پر آئے گا۔ سیاسی سطح پر توحید کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت کس کی ہے؟ صرف اس کی۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کہا جاتا ہے کہ واحد دنیا کا ملک ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم آج اتنے کروڑ عوام یہ طے کرتے ہیں کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور ہم اس کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت کریں گے۔ فرق یہی ہے بس سارا۔ اور مالیات میں توحید کیا ہے؟ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہم کون ہیں؟ امانت دار ہیں۔ ہمارے پاس ہماری زندگی ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اور اگر ہم اس کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اس کو نہیں برت رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور معاشرتی توحید کیا ہے؟ کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سب کا باپ آدم علیہ السلام۔ تو لا فضل لعربی علی عجمی ولا احمر ولا اسود، یہ ساری بات آ جائے گی۔ آج تو ویسے خود عربی بھی نہیں مانتے اس کو، عملی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ عرب نوجوان میرے ساتھ آ کے بیٹھا، اس نے کہا تم کون ہو؟ یہ ایشیا کا، اس کو پیچھے بٹھاؤ، ہمارے برابر میں کیوں بیٹھا آ کے؟ تو یہ ایک فرق ہے جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت دنیا میں ہے۔ اور اس فرق کو اگر بتمام و کمال ہم ٹاپ پر دیکھیں تو ایک طرف ٹھیک ہے ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن یہ دین کا جو شرک ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بھی ٹاپ پر اس وقت یہاں پہ ہے۔ ہمارا سیاسی نظام کس پر ہے؟ عیسائیوں کے نظام پر ہے، سمجھنے کے لیے کہہ لیں جمہوریت ہے، چاہے انہوں نے نہیں دی یا دی ہے، عیسائیوں کے نظام پر ہے۔ ہمارا مالیاتی نظام یہودیوں، اور ہمارا سماجی نظام ہندوؤں کا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں نا کہ اس میں تین بڑی چیزیں، اور تینوں بڑی چیزیں ایک ایک مذہب کے ساتھ۔ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس میں تفریق کر دی۔ تو جنہوں نے یہ تفریق کر دیا انہیں خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، یہ دین وحدت کی حیثیت سے ہر ایک شعبہ ہے زندگی پر اس کا غلبہ ہوگا۔ لیظہرہ کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے ظاہر کہتے ہیں کسی چیز کا نمایاں ہو جانا، واضح ہو جانا، اور ایک ہے کسی شے کا کسی کے اوپر غلبہ پا جانا، چھا جانا۔ پیٹھ کہتے ہیں نا ظاہر پیٹھ کو، تو جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر آدمی بیٹھ جائے تو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اگر گھوڑا اس کے قابو میں ہے تو اس کے اوپر غالب بھی ہے، چھایا ہوا بھی۔ تو اگر لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، تاکہ وہی نظر آئے، دین بھی اور اس کا غلبہ بھی اسی طرح نظر آئے۔ تو گرامیٹیکلی بھی دیکھیں گے تو ساری کی ساری چیزیں اسی طور پر اس آیت کے اندر نظر آئیں گی۔ غالب وہ آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ اب اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں۔ یہ آپ کو البتہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز تھوڑی سی بورنگ لگے گی، شرک کا یہ نیا مفہوم آپ نے سمجھا، لیکن اصل میں اس آیت کے حوالے سے جو لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ ذمہ داری ادا کریں، وہ کوئی نہ کوئی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی جواز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ چونکہ مخالف نقطہ نظر نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ہم اصل میں بعض چیزوں کو بعض میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ جو علم الکلام ہے نا، یا ذاکر نائک صاحب جو گفتگو کرتے ہیں، یہ کلامی مباحث ہے، یہ گفتگو ہے، یہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ یہ دفاعی علم ہے، یہ اٹیکنگ علم نہیں ہے، یہ مدافعتی علم ہے۔ علم الکلام میں ہمیشہ دفاع کیا جاتا ہے۔ دفاع کس چیز کا کیا جاتا ہے جب اٹیک ہوتا ہے؟
مذہب اپنے دین کا دین پر یا خدائی یا ماورائی حقائق پر، ما بعد الطبیعاتی یا میٹا فزکس کے اعتبار سے، چونکہ نوع انسانی جب ترقی کرتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم شروع میں تاریخ میں دیکھیں تو عقل نے حملہ کیا تو مدافعت ہوئی، پھر یونانی فلسفہ اور منطق آیا تو اٹیک ہوا، امام غزالی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، تحفۃ الفلاسفہ، اور یہ نہیں کہ وہ دفاع کیسے کیا، پڑھ کر اسی سے دفاع کیا، انہیں اسی اسلحے سے، عقل سے عقل کا دفاع کیا، اور فلسفے سے فلسفے کے ذریعے دفاع کیا، منطق سے منطق کے ذریعے دفاع کیا۔ اس دور میں یہ حملہ ہے سائنٹیفک۔ آج کے دور میں ہمیں وہ سائنسی علوم پڑھ کر اس کا دفاع کرنا ہوگا جو اعتراضات دین پر آئیں گے۔ یہ کلامی مباحث میں دفاع ہوتا ہے، وہاں اٹیک نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح جو فقہ کے مباحث ہیں، فقہ کے مباحث میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف آراء ہوتی ہیں، اس میں یکجا نہیں ہو سکتے کبھی بھی آپ۔ یہ جو آپ ایک کرنے کی کوشش کریں یہ ممکن نہیں۔ اچھا، یہ بیسک چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے نا تو ہوتا ہے۔ فقہ گرے ایریا ہے بہت بڑا۔ اچھا، اسی طرح فتوے میں بھی 3 چیزیں رکھتے تھے وہ لوگ، جو فقہ کے بنیادی کنسپٹ ہے اس اصول میں 3 چیزیں تھیں کہ ایک ہے حکم کو سامنے رکھا جائے، ایک ہے حاجت کو سامنے رکھا جائے، حاجی اسے کہتے تھے، اور تیسرا حسنی کہ اس وقت کے جو رسم و رواج ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جائے۔ حکم کیا ہے، ضرورت کیا ہے، لا آف نیسیسٹی ہم آج بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور تیسری رسم و رواج کیا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے تحت اللہ کی ایک حد قطع ید معطل کی کہ نہیں کی؟ واضح حکم ہے نا، قرآن کا حکم ہے، تو انہوں نے تو اس کو بھی وقتی طور پر جب ضرورت پیش آئی ہے تو معطل کیا ہے۔ تو یہ جو فقہ بھی آتی ہے اس کا فتویٰ بھی ہوتا ہے، یہ 3-4 یہ چیزیں دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے، رسم و رواج کو بھی مد نظر رکھا جائے اور حکم کو بھی مد نظر رکھا جائے، پھر دیا جائے۔ آج کل چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے مفتی فتویٰ نہیں دیتے، وہ بلکہ فتویٰ پڑھتے ہیں کوئی پرانا دیا اور کر دیا۔ آج کے ضرورت حالات بدل بھی چکے ہوں لیکن وہ کیفیت رہی نہیں ہمارے یہاں۔ اور یہ جو دین کا یہ والا علم ہے یہ مدافعتی نہیں ہے، نہ مباحثی ہے، یہ اٹیکنگ علم ہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ اگر اس کو ان فقہ کے ناپ تول میں لائیں گے اور بحث و مباحثے میں اور اس میں تو پھر یہ دوسری بات۔ تو 3 شعبوں کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ رکھیں تو یہ بات بنتی۔ اچھا، اب آ جائیں آخری بات اس سلسلے میں کہ ختم نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے، اسی آیت کا، اس پہلو سے بھی دیکھ لیں۔ عام طور پر ختم نبوت کے 2 معنی لیے جاتے ہیں، بلکہ اردو میں، بلکہ اس کو میں سمجھوں تو اردو میں بھی 2 معنی ہوں گے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ختم الفرس، ختمت الدراہم۔ کیا معنی ہو گئے؟ گھوڑا مر گیا، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے۔ اور ایک بچہ کہتا ہے آگے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو ایک ختم نبوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، عام طور پر اسی معنی کو واضح کیا جاتا ہے کیونکہ قانونی تقاضا اسی کا ہے، قانونی ضرورت اسی کی ہے۔ لیکن یہ نبوت کا ختم ہو جانا کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے۔ اصل میں اسی بات کو قادیانیوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے، نبوت اور انسانیت کٹھی چلی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ابھی باقی ہوں تو نبوت ختم ہو جائے؟ کیا اب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شیطان جو ساتھ لگا ہوا تھا وہ مر گیا ہے؟
تو شیطان بھی موجود، انسان بھی موجود، تو نبوت کیسے ختم ہو سکتی؟ اس کے شیڈز اور چیزیں بدل جائیں گی، وہ جو بات کی. لیکن اس کو سمجھیں بات کو، جو قانونی یا فقہی تقاضے اس کے تحت تو ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اس پہ صرف وہ نکال لیتے ہیں ایک لفظی مطلب سے غلط فہمی کہ اصل میں ختم نبوت کا مطلب نبوت کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ نبوت کے اوپر، انبیاء کے اوپر مہر لگانا ہے. ختم کے مطلب کیا ہے؟ مہر لگانا عربی میں. لیکن سمجھ لیں کہ مہر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آپ لفافے کے اوپر لگاتے ہیں، اور لفافے کے اوپر ایک وہ مہر بھی لگتی تھی کہ اسے کوئی اور نہ کھول سکے، اور ایک دوسری بھی لگتی تھی کہ یہ خط وہاں سے چلا یا وہاں آیا ہے. اصل میں انگلش میں یہ دو علیحدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹو سیل اور ٹو سٹیمپ. ٹو سیل اور ٹو سٹیمپ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، سیل میں ہم دوائیوں کو بھی کہتے ہیں یا بعض اور چیزوں کو بھی کہ یہ کیا ہے؟ سیل مہر ہے، سیل لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ سیل لگا دیتے ہیں. سیل لگانے کا کیا مطلب ہے کہ نہ یہ کھلی ہے اور نہ اس میں کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے. تو اصل میں عربی میں ختم کا معنی ٹو سیل کا ہے، ٹو سٹیمپ کا نہیں ہے. عربی میں سٹیمپ کے معنوں میں طبع آتا ہے. دیکھیں قرآن میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے، ختم اللہ علی قلوبہم. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی تو اس کا مطلب بند کر دی. اور طبع اللہ ہو تو اللہ نے یہ والی مہر بھی لگا دی. یہ دونوں فرق آتے ہیں. وہ بند کر کے بھی گویا مہر لگا دی. یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. بہرحال پہلے مفہوم کے بارے میں، ختم کے مفہوم کے بارے میں تو بہت کام بھی ہوا ہے اور بہت گفتگو بھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو دوسرا مفہوم ہے کہ میں نے کام ختم کر لیا، میں نے کام مکمل کر لیا، تو اس دوسرے مفہوم کو اصل میں جو عظمت والا پہلو ہے وہ سمجھیں کہ نبوت ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل بھی ہو گئی. ایک چیز تھی نا، جیسے ہوتے 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 آ کر یہاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یکساں چلی آ رہی ہے، ایک دیوار ہے، آ کر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن نہیں، یہ دیوار یکساں چلتے ہوئے ختم نہیں ہوئی بلکہ اپنی انتہا پر کمپلیٹ بھی ہوئی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک امارت ہے نبوت. اس کی آخری، جیسے روشندان کی جگہ بچ جاتی ہے، وہ اینٹیں جو تھی وہ گویا کہ آ کر میرے ذریعے سے لگا کر اس قصر کو مکمل کر دیا گیا. اچھا، اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے 5 باتیں ذرا سمجھ لیں. 2 تو یہ ہو گئی نا علمی اعتبار سے، ختم نبوت اور تکمیل نبوت. اور یہ اصل میں یہ آیت اس تکمیل نبوت پر جو ہے نا وہ سند ہے. ختم نبوت پر تو وہ سورہ احزاب کی آیت آ جاتی ہے نا، خاتم النبیین والی، وما محمد الا رسول. تو وما کان محمدن، وہ والی ساری گفتگو اگر کریں تو وہ اس میں وہ آ جاتی ہے بات. لیکن یہاں پر تکمیل نبوت کا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے زیر بحث کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق انسان کی تہذیب و تمدن اور علمی اور فکری ترقی سے ہے. 2 پہلو یہ ہو گئے. تہذیب و تمدن کے حوالے سے کیسے کہ ایک انسان کی دعوت اس سے پہلے دنیا میں ممکن نہیں تھا کہ ساری قوموں کو اور سارے لوگوں تک پہنچائی جا سکے. لہذا نبی آتا تھا کسی قوم یا کسی علاقے کی طرف. ایک آدمی کی دعوت ممکن ہی نہیں تھی کہ ہندوستان میں نبی ہو تو کیسے اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو تہذیب و تمدن، ذرائع آمد و رفت، ذرائع ابلاغ اب اس حد تک ترقی پا چکے تھے کہ ایک انسان کی دعوت ورلڈ وائز گھوم رہی تھی اور اس کے امکانات آگے بھی تھے. اسی طرح اس کا دوسرا پہلو کیا ہے، وہ اس کی سائنسی ترقی سے بھی کہلے ہو جائے گا. تہذیبی ترقی، سائنسی ترقی، تاکہ ایک انسان کی دعوت پہنچ سکے. اور دوسرا اس کا علمی اور فکری ترقی سے بھی تعلق تھا
کہ انسانیت، نوع انسانی، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسی طرح بحیثیت مجموعی نوع انسانی نے بھی ترقی کی ہے، علمی اور فکری اعتبار سے بھی۔ ابھی جب پرانے زمانے کا انسان تھا تو وہ تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، بڑا وقت تھا، سارا کچھ تھا، اب اس کے لیے وہ مسائل ہی نہیں تھے، وہ پریشانیاں ہی نہیں تھیں۔ اسے کیا پتا کہ وہ سود کس بلا کا نام ہے اور بے حیائی کس چڑیا کا نام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے تو بیچارے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے تو کتنی مارتے تھے؟ کوئی کلو میں سے آدھا چٹانک مار لیتے ہوں گے، کوئی کپڑا ناپتے ہوئے کھینچ کھینچ کے کوئی آدھا انچ یا انچ بچا لیتے ہوں گے ایک گز میں سے۔ جو ڈنڈی آج مار سکتا ہے انسان مار رہا ہے، کس کس انداز میں پوری پوری قوموں کے سرمائے لپیٹ کر لے لیے جاتے۔ آج جو جدید ترقی یافتہ شکلیں ہیں خون نچوڑنے کی اور چیزوں کو کرنے کی، وہ اس وقت کا انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج تو بلکہ وہ میں اگر ایک بلکہ آپ کو گنانا شروع کیا، آج آپ صرف سیمنٹ لے لیں، کوئی شے لے لیں، وہ بجری والے کو کہیں بجری ڈال دو تو وہ، بلکہ کون سا پیٹرول پمپ ہے جو شاید ڈھونڈنے سے ملے گا جو پیٹرول پورا دیتا ہو، پورے آپ کی وہ الیکٹرانک بیلنسنگ مشینوں کے اندر ہی وہ رکھی ہوئی ہے، ڈنڈی ماری ہوئی ہے، پیٹرول پورا نہیں لگتا۔ جس کے پاس جو کہتا 35 لیٹر کی تو ٹنکی تھی، 37 لیٹر ڈل گیا، یہ ڈلا کہ اور 2-3 لیٹر پہلے بھی تھا، آخر بالکل خالی گاڑی تو نہیں گئی ہے۔ کئی پیٹرول پمپ پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی میری ٹنکی کتنی ہے، 35 لیٹر کی، آخر میں نے گاڑی کھڑی کیا تو کچھ تو اس میں تھا نا، اور تم نے 37 لیٹر ڈال دیا، یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ تو اس وقت تو دنیا میں یہ جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کون کرے؟ اچھا، بڑے سے پیک کے اوپر بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ گھی کا پیکٹ ہوگا، کوئی اور سودے کا پیکٹ ہوگا، کوئی دال کا ہوگا، نیچے سے چھوٹا سا کونے پہ لکھ دیں گے 900 گرام، ٹھیک ہے، جو نظر نہ آئے، اور بک کیا رہا ہے؟ یہ کلو کے پیکٹ ہے، لیٹر کے پیکٹ ہے۔ یہ تو کھلے عام ڈنڈی ماری جا رہی ہے نا۔ اور بے حیائی، قوم لوط نے کیا بے حیائی کی ہوگی، اس کے جو انٹراسیپٹیو میتھڈز اور جو دنیا نے آج نکالا، بلکہ آج تو اس بے حیائی سے شاید انسانوں کے ہاتھوں جانور بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو بہرحال بات خیر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ اس وقت نوع انسانی بڑی عہد طفولیت میں تھی، اس وقت آ کر نوع انسانی علمی اور فکری اعتبار سے بھی اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ یہ جو ایرا گنا جاتا ہے، جسے سارے ہی تقریباً جو فلسفی ہیں وہ گنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے اور 600 برس بعد کا، یہ وہ ایرا ہے کہ نوع انسانی نے خاص کر سوشل سائنسز میں جو سوچنا تھا سوچ لیا۔ ویسے یہ جمہوریت کا تصور، ڈیموکریسی کا تصور کب کا ہے؟ کس نے دیا ہے سب سے پہلے؟ نہیں، وہ تو عملاً ہوا ہے نا، افلاطون نے، اور عملاً شکل چلے وہ اب آ کر ہوئی ہے۔ تو یہ اس سارے پیریڈز میں انسان علمی اعتبار سے، ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی جس جگہ پر پہنچ سکتا تھا پہنچ چکا، کہ اب یہ وہ مقام ہے کہ انسان کو اس کی کامل ہدایت دے دی جائے، یہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ جیسے بچے کے حوالے بھی آپ کرتے ہیں نا، یہ بالغ ہو گیا ہے اور یہ عقلی طور پر بالغ ہو گیا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ کیا ہو گئی؟ پہلی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اور دوسری علمی اور فکری اعتبار سے بھی انسان اس سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اور تیسری شے، جیسے ایک نبی پچھلے زمانے میں اپنی شخصیت کے اندر عملی طور پر اس ہدایت کو کامل کر دیتا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ عملاً
خود اس پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکل عملی طور پر بھی قائم کر دی۔ یہ ذرا سمجھیں، کیوں کہ اس سے پہلے اس کی عملی شکل اس طور پر ممکن ہی نہیں تھی، ابھی ریاستوں کا دور ہی نہیں آیا تھا۔ ابھی تو اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو زیادہ سے زیادہ قبائلی دور تھا، یا بہت بڑی حد تک صرف ایک شہری حکومتوں کا دور تھا۔ ذرا آپ اندازہ کریں نا، چاہے وہ فرعون خدائی کے دعوے کرتا ہو، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا بھاگ کر ادھر آ گئے تو اس کے شہر سے نکل گئے تو اس کی خدائی سے پکڑ تو نہیں سکا آ کر، اس کی انٹیلیجنس، اس کی ساری چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئی نا، اسی مصر کے شہر تک ہی محدود تھی نا۔ نہیں تو مدین کون سا دور تھا اورلی سائڈ پہ، وہ مدین آئے اتنے سال رہتے رہے، اس کی عملداری نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شہری ریاستیں تھوڑی سی کسی جگہ پر دنیا میں جو ایمپائرز، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی ہے۔ ایک طرف رومن ایمپائرز ہے، ایک طرف ایرانی ایمپائر ہے۔ تو یہ دور تو وہ تھا کہ جو نو انسانی عملی طور پر اس ایمپائر کی سٹیٹس پر آ چکی تھی۔ اور اس میں بھی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، مکہ جو تھا وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، جبکہ مدینہ زیادہ، 3 تو یہودی تھے، اوس اور خزرج تھے۔ تو وہاں تو آپس میں رہنا ہے تو اب سب قبیلوں نے کوئی نہ کوئی معاہدہ تو کیا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج نے بھی کیا ہوا تھا کہ میرا ایک قتل ہوگا تو تمہارے 3 ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو مدنی معاہدہ تھا نا ان کے درمیان۔ تو مدینہ ایک قدم تو مدنی اعتبار سے آگے تھا مکہ سے، اور پھر اس کے ساتھ جو شہری ریاستیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوانین اور وہ چیزیں آج کے زمانے کے اعتبار سے عملاً شکل میں قائم کر دی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ آج جو ہمارا آخری آیت کا ایک حصہ تھا، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، الہدا دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل جنس دین پر، یا سب دینوں پر، یا اوپر دین سب کے جو بنیادی تراجم ہوئے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اس کی کچھ گرامیٹیکلی چاہے آپ کو بوریت محسوس ہو، کچھ ہوا ہو، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس پہ آیت پہ ہمارا وقت زیادہ لگے گا تاکہ اس کے پورے پہلو پوری طرح سے روشن ہو جائیں، پوری طرح سے تو میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنا بھی امکانی حد تک جو اس کے مختلف پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، ختم نبوت سے اس کا تعلق سامنے آ جائے کہ وہ اصلاً اس آیت کا تکمیل نبوت سے بڑا گہرا تعلق ہے، الہدا بھی اور لیظہرہ بھی۔ اور اس میں دیکھ لیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، میں نے ایک قادیانی سے پوچھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہدایت مکمل نہیں ہوئی یا اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کامل ہدایت ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ، تو تورات کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ انجیل کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ یہ تو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھی، اور یہ اس کا لاسٹ اور فائنل ایڈیشن ہے الہدا۔ تو جب یہ مانتے ہو کہ یہ کامل ہدایت بھی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، تو اب کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ علمی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو پھر بلکہ غیر منطقی ہو جائے گا، جب ہدایت کامل ہو گئی ہے اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اب کسی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا۔ اگر یہی اللہ کہتا ہے کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے، یا نہ بھی کہتے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اور ہدایت بھی ہونی چاہیے۔ تو اس پہلو سے بھی اگر دیکھیں گے تو یہ بات آ جائے گی۔ جب یہ ساری بات مکمل اور سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے تقاضے کیا ہیں وہ اگلی 4 آیات میں ہم پڑھیں گے۔ اب جب یہ اس کا مشن، چونکہ کسی بھی
بڑی شخصیت کی کامیابی اور ناکامی یا اس کے اسوے کو پڑھنے کے لیے اس کا مشن ضروری ہے، وہ سمجھ میں آئے، وہ پتہ چلے۔ اور یہ مشن یا یہ گول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معین بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے۔ تو بہرحال یہاں پر آج ہم اس آیت کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں وہ اگلی آیت کے ساتھ جوڑ لیں گے انشاءاللہ۔